حضرت مسلم بن عمر اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ ہمارے ہمسائیوں میں ایک شخص ایسا ہے جو قبرستان میں جا کر قبریں کھودتا ہے اور جو ان سے قبریں لیتا ہے اس کی مزدوری اس کو دے دیتا ہے اور اس کا گزر بسر جو ہے ہو جاتا ہے، گھر کا زندگی اس طرح اس کی گزر رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ کسی طرح جاؤں اس سے سوال کروں کہ کیا قبرستان میں کوئی عجیب آپ نے چیز دیکھی ہے، کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو عجیب محسوس ہو۔ حضرت مسلم بن عمر فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کو ملنے میں چلا گیا اس کے گھر، تو جا کر جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ قبریں کھودتے ہو قبرستان میں، تو کیا عجیب چیز آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ حضرت مسلم بن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا اس قبر کھودنے والے بابا سے، تو آگے بزرگ نے کہا کہ ہاں میں قبریں کھود رہا تھا، پہلی قبر کھود لی، دوسری قبر کھود لی، جب تیسری قبر میں کھودنے لگا تو قبر سے تپش آنے لگی، گرمی محسوس ہوئی اور بڑی مشکل سے اس کو میں نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے گرمی لگی اور میں اپنا کپڑا اپنے سر کے اوپر رکھ کر بیٹھ گیا، انتظار میں بیٹھا کہ اب کون ان قبروں کو خریدے گا۔ اچانک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آسمان سے نور کی سواری آئی اور اس پر دو سوار تھے، نیچے اتر آئے اور ایک قبر کے پائندی یعنی پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک سراندی یعنی سر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ تو ایک کہتا ہے دوسرے سے کہ مشرق مغرب شمال جنوب 12 میل لمبی لکھ دو۔ جو دو آئے تھے نا، پہلا دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کی قبر کو 12 میل لمبا، 12 میل چوڑا، 12 یعنی مشرق مغرب شمال جنوب جو ہے اس کی قبر کو 12 میل دے دو۔ اس نے لکھ دیا۔ پھر آگے آئے دوسری قبر پر، تو جو بتا رہا تھا اس نے کہا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا وسیع لکھ دو اس کی قبر کو۔ اس نے لکھ دیا۔ جب تیسری قبر پر آئے، حضرت مسلم بن عمر فرماتے ہیں اس بزرگ نے بتایا کہ جب تیسری قبر پہ آئے جہاں سے مجھے تپش آئی تھی، گرمی محسوس ہوئی تھی، جب تیسری قبر پہ آئے تو لکھنے والے سے کہنے والے نے کہا کہ اس کی قبر، یہ انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی، یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کا یہ بڑا جو فاصلہ ہے اتنا لکھ دو۔ اب وہ اپنی سواری پر بیٹھے چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عمر فرماتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں اب میں اس انتظار میں تھا کہ اب یہ قبریں کون خریدتا ہے۔ حضرت مسلم بن عمر فرماتے ہیں اس بزرگ نے کہا اچانک میں نے دیکھا کہ جنازہ آ گیا، اس جنازے میں 9 بندے تھے، صرف 9 بندے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کسی سے پوچھا یار صرف 9 بندے آئے اس جنازے میں اور کوئی نہیں آیا؟ تو جس سے سوال کیا، بزرگ کہتے ہیں جس سے میں نے سوال کیا تو آگے اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا یہ غریب، ہمارے محلے کا غریب شخص تھا جو فوت ہو گیا ہے، تو ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے۔ تو بابا غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ ہم تو جنازے بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں بھی ہم جنازہ اس کا پڑھیں گے جو ہمارے جنازے میں آیا تھا۔ ہمارا حال تو اب یہ ہے نا۔ سنیے حضرات گرامی،
حضرت مسلم بن عمر فرماتے ہیں وہ بزرگ مجھے بتا رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. اس بزرگ نے بتایا کہ میں نے پھر اس سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ یہ کیسا شخص تھا, یعنی اس کا حال کیسا تھا, اس نے زندگی کیسے گزاری تھی. تو اس بزرگ نے بتایا کہ جس سے سوال کیا اس بزرگ نے, اگلے شخص نے اس کو بتایا کہ یہ دنیا کا تو غریب تھا لیکن سجدوں کا غریب نہیں تھا. ہمہ وقت یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا, کبھی حضور کی ذات پر درود پڑھتا رہتا تھا, کبھی تلاوت قرآن کرتا رہتا تھا, کبھی ذکر اذکار کرتا رہتا تھا, کبھی کلمے کا ورد کرتا رہتا تھا. اس کی زبان جو ہے وہ حرکت میں رہتی تھی, اللہ کی یاد میں مست رہا کرتا تھا. وہ بزرگ کہتے ہیں مسلم, اب وہ چلے گئے جنازہ پڑھ کر دفنا کر, پھر ایک اور جنازہ آ گیا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس جنازے کو دیکھ کر میں نے عجیب محسوس کیا کہ اس میں صرف 4 بندے تھے, 4 بندے, 5واں بندہ ہی نہیں تھا, جنہوں نے اس 4 پئی کو اٹھایا ہوا تھا, میت کی 4 پئی کو اٹھایا. مجھے ادھر جنازے کی قلت پر حیرت ہوئی اور ادھر قبر کی وسیع ہونے پر حیرت ہوئی. جو جنازہ پڑھنے آئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی صرف 4 بندے آئے, 5واں بندہ ہی نہیں, یہ کون مر گیا ہے؟ تو جس سے سوال کیا اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کوئی مسافر تھا, ہمیں معلوم نہیں یہ کون تھا, یہ کون تھا. وہ بزرگ کہتے ہیں اے مسلم, میں نے تو احوال دیکھ چکا تھا, میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کا کوئی ولی آیا ہے, محمد عربی کا کوئی سچا غلام آیا ہے کہ جس کو حد نگاہ تک, جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کو قبر کھلی مل گئی ہے, وسیع مل گئی ہے. تو یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے, اللہ کا نیک بندہ آیا ہے. کہتے ہیں انہوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا, دفنا کے چلے گئے. بزرگ کہتے ہیں مسلم پھر انتظار کر رہا تھا کہ اب اس تیسری قبر میں کون آتا ہے جس سے مجھے تپش اور گرمی محسوس ہوئی تھی. کہتے ہیں انتظار میں بیٹھا تھا اور اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پھر اور جنازہ آ گیا, تیسرا جنازہ. کہتے پیچھے عوام کا سمندر تھا, بڑے بڑے لوگ, ایم پی این, ایم این اے, ایم پی ایم, یعنی بڑے بڑے آفیسرز, ایڈوکیٹ, لائرز, بڑے بڑے لوگ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے. اور اس کی میت پر جو ہے ویلویٹ کی چادر بچھی ہوئی تھی, پھول بکھرے ہوئے تھے اس کی میت. کہتے ہیں ادھر, وہ بزرگ فرماتے ہیں مسلم, ادھر میں جنازے کی کثرت پر حیران ہوا اور ادھر جو ہے قبر کی قلت پر حیران ہوا کہ جنازہ اتنی بڑا ہے لیکن قبر جو ہے اتنی جو ہے تھوڑی جو ہے سخت ملی ہے, اتنی جگہ نہیں ہے, اتنی وسیع نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے کسی کو علیحدہ کر کے پوچھا بتاؤ بھئی یہ کون مر گیا ہے؟ کسی نے کہا یہ بہت ہمارے علاقے کا بڑا وڈیرا تھا, اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے, اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے, یہ اس کا جنازہ ہے. تو میں نے پوچھا بھئی بتاؤ ان کا حال کیسا تھا, انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ انہوں نے کہا دولت تھی لیکن ان کی گھر میں دین نہیں تھا, محمد عربی کا دین نہیں تھا, قرآن پڑھاتا رہتا تھا لیکن ان کے گھر میں گانے چلتے رہتے. حضرت مسلم بن عمر کہتے ہیں اس بزرگ نے کہا اے مسلم, اس وقت سے میرا کانٹا بھی زندگی کا جو ہے بدل گیا. میں نے بھی توبہ کی کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا میں جو چاہے کریں لیکن جب قبر میں جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نافذ ہو جاتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نظام چلتا ہے. دنیا میں ہمارے سفارشی کئی چاہے ہوں لیکن جو سفارش اندر چلتی ہے وہ محمد عربی کی غلامی چلتی ہے, وہ نیک اعمال جاتے ہیں ساتھ. تو دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں اس بزرگ کی توبہ کے صدقے ہمیں بھی جو سچی توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق دے. آمین.